ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی بلڈنگ پر ایک کے بعد دوسرا جہاز آ کے لگتا ہے، جس کے بعد بلڈنگ کریش ہوتی ہے اور زمین بوس ہو جاتی ہے۔ اتنے بڑے ملک کو اتنا بڑا جھٹکا دینے والا کون تھا؟ اس دن 19 لوگ جن کا تعلق مصر، لبنان، UAE اور سعودی عربیہ سے تھا، یہ 19 لوگ اپنے کئی سالوں سے بنائے ہوئے پلان کے مطابق امریکہ کے مختلف ایئرپورٹ سے 4 مختلف جہازوں میں ایز اے پیسنجر سفر کرتے ہیں اور آگے چل کر انہی جہازوں کو ہائی جیک کر لیتے ہیں۔ امریکن ایئر لائن کی فلائٹ 11 بوسٹن سے لاس اینجلس کے لیے ٹیک آف کرتی ہے۔ اس فلائٹ میں ٹوٹل 92 لوگ ہوتے ہیں، جن میں سے 81 پیسنجرز ہوتے ہیں اور 11 لوگ کرو ممبرز ہوتے ہیں۔ ابھی پلین کو ٹیک آف کیے ہوئے 15 منٹ گزرتے ہیں کہ 5 ہائی جیکرز کھڑے ہو جاتے ہیں اور چھری، چمچ اور کانٹوں کی مدد سے پلین کو ہائی جیک کر لیتے ہیں۔ تمام مسافروں کو پیچھے کے حصے میں دھکیل دیتے ہیں اور یہ 5 تھوڑی ہی دیر میں جہاز کے کوکپٹ پر قبضہ کر لیتے ہیں اور پائلٹ کی سیٹ کا کنٹرول لیتا ہے محمد السید عطا، جس کا تعلق مصر سے ہوتا ہے۔ اور پلین کا کنٹرول لینے کے بعد لاس اینجلس جاتے ہوئے پلین کو یہ ٹرن کرتے ہیں اور اپنا رخ کرتے ہیں امریکہ کے شہر نیو یارک میں موجود ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی بلڈنگ کی طرف۔ تھوڑی ہی دیر بعد پوری دنیا دیکھتی ہے کہ جہاز جا کر ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی نارتھ بلڈنگ میں کریش کر جاتا ہے۔ 8:46 پر پہلا کریش ہوتا ہے، جس سے پورا امریکہ چونک جاتا ہے۔ اور اسی بیچ ایک بچوں کے اسکول میں موجود پریزیڈنٹ بش کو ان کے ہیڈ آف دا سیکورٹی سٹاف اینڈریو کارٹ یہ خبر دیتے ہیں کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر اٹیک ہوا ہے۔ ابھی تک پریزیڈنٹ بش اور باقی لوگ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور سارا میڈیا ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو دکھا رہا ہوتا ہے۔ 17 منٹ بعد بوسٹن سے ٹیک آف کرنے والی یونائٹڈ ایئر لائنز فلائٹ 175 اسے بھی 5 ہائی جیکرز کی طرف سے ہائی جیک کر لیا جاتا ہے، جن میں مروان یوسف شاہی پائلٹ سیٹ کا کنٹرول لیتا ہے۔ پلین کا رخ نیو یارک میں موجود ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے نارتھ ٹاور کی طرف کرتا ہے۔ یہ دوسرا جہاز ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے نارتھ ٹاور میں آ کر کریش کرتا ہے۔ اب اس وقت تک پورا امریکہ اور امریکن گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ اور پورا میڈیا سمجھ چکا ہے کہ یہ ایک پری پلانڈ اٹیک ہے۔ اس کے بعد امریکہ کی سپیس کو بند کر دیا جاتا ہے۔ جتنے بھی جہاز سپیس میں اڑ رہے ہوتے ہیں ان جہازوں کو نیئر بائی ایئرپورٹس پر اترنے کا کہہ دیا جاتا ہے۔ سارے جہاز کچھ ہی دیر بعد نیئر بائی ایئرپورٹس پر لینڈ کر جاتے ہیں، لیکن 2 جہاز وہ لینڈ نہیں کرتے۔ اور سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بھی اسی پلان کے تحت کہیں نہ کہیں اٹیک کرنے جا رہے ہیں۔ ان ہائی جیکرز کا تیسرا جہاز امریکن ایئر لائن فلائٹ 77، جس کے پائلٹ روم پہ بھی کنٹرول ہائی جیکرز لے چکے ہوتے ہیں اور اس کی پائلٹ سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے ہانی ہنجور۔ اس جہاز کا ٹارگٹ امریکن ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ کوارٹر پینٹاگن ہوتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد 9:37 کے اوپر یہ جہاز پینٹاگن کی بلڈنگ کے اوپر آ کر گرا دیا جاتا ہے۔ ابھی پہلے 2 اٹیک سے سنبھل ہی نہیں پائے ہوتے کہ 9:37 کے اوپر پینٹاگن کی بلڈنگ کے اوپر اتنا بڑا اٹیک کر دیا جاتا ہے۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے نارتھ ٹاور کی بلڈنگ گر جاتی ہے، زمین بوس ہو جاتی ہے، کافی زیادہ کیجوالٹیز ہوتی ہیں۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی دوسری بلڈنگ بھی گر جاتی ہے اور دونوں بلڈنگز زمین بوس ہو جاتی ہیں اور اس میں کافی کیجوالٹیز ہوتی ہیں۔ اور ابھی تک یونائٹڈ ایئر لائنز کی فلائٹ 93 جو نیو جرسی سے کیلیفورنیا کے لیے ٹیک آف کر چکی ہوتی ہے، اسے بھی ہائی جیکرز ہائی جیک کر لیتے ہیں اور اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے کیپٹل ہلز، یعنی امریکن پارلیمنٹس۔ اس ایئر پلین میں موجود پیسنجرز کا اپنی فیملی کے ساتھ کانٹیکٹ ہو جاتا ہے اور
ان کی فیملی انہیں بتاتی ہے کہ امریکہ میں کیا سچویشن چل رہی ہے۔ یہ لوگ ہمت کرتے ہیں، فلائٹ کے ہائی جیکرز کے ساتھ لڑتے ہیں اور فلائٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان پیسنجرز کی بہادری کی وجہ سے یہ پلین کامیاب نہیں ہوتا۔ یہ پلین پینسلوانیا کے علاقے شانکس ویلا کے قریب گر کر تباہ ہو جاتا ہے۔ اتنے تھوڑے سے وقت میں یہ جو 4 اٹیکس ہوتے ہیں یہ امریکہ کو بالکل ہلا کے رکھ دیتے ہیں۔ ان اٹیکس میں تقریباً 3000 کے قریب لوگ مر جاتے ہیں، جن میں سے 200 لوگ ایسے تھے جو بلڈنگز میں آگ لگنے کی وجہ سے کود کر مر گئے تھے، اور 6000 لوگ ان اٹیکس میں انجرڈ ہوتے ہیں۔ اور پوری دنیا ان اٹیکس کے بعد امریکن پریزیڈنٹ کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے۔ امریکن گورنمنٹ 9/11 کے اٹیک کا سارا الزام القاعدہ اور اسامہ بن لادن پہ لگاتی ہے۔ اسی بیچ اسامہ بن لادن کی جو ٹیپ ریکارڈنگ جاری ہوتی ہے، ابھی تک اسامہ بن لادن اس کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے، اور افغانستان میں ٹیررسٹ کے خلاف وار آن ٹیرر شروع کر دی جاتی ہے، جو بہت لمبے عرصے تک چلی اور جسے پھر آگے چل کے پوری دنیا کے مسلمانوں نے بھگتنا ہے۔ امریکنز افغانستان میں القاعدہ سے اسامہ بن لادن کو مانگتے ہیں، اور طالبان اسامہ بن لادن کو امریکہ کو ہینڈ اوور کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، اور ملا عمر کہتے ہیں کسی نیوٹرل کنٹری سے انویسٹیگیشن کروائی جائے، اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہو ہم وہ ماننے کو تیار ہیں۔ لیکن کہانی یہاں پہ بڑی ہی دردناک ہو جاتی ہے۔ امریکنز وار آن ٹیرر کے نام پر افغانستان میں پہنچ جاتے ہیں، اور یہ جنگ 20 سالوں تک چلتی ہے۔ اس وار آن ٹیرر میں 4.6 بلین لوگ مارے جاتے ہیں، یعنی 40 لاکھ لوگ مارے جاتے ہیں۔ $8 ٹریلین کا لاس ہوتا ہے براؤن یونیورسٹی کے مطابق۔ اس وار آن ٹیرر میں 4 کروڑ لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو کر ریفیوجی بن جاتے ہیں۔ پورے مسلمانوں کو اس جنگ کا بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے، لیکن انٹرسٹنگلی اس جنگ میں سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے ہتھیار بنانے والی کمپنیوں کو۔ 2004 میں US الیکشن سے پہلے اسامہ بن لادن اس ٹیررسٹ اٹیک کی ذمہ داری لیتے ہیں اور ایک لسٹ جاری کرتے ہیں جس میں وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اوپر یہ حملہ کیوں کیا۔ ان کے مطابق امریکن انٹرونشن ان مڈل ایسٹ کسی حد تک قابل قبول نہیں تھی۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ جو سعودی عرب کے ساتھ کولیبریشن کر رہا ہے اور اپنی فوجیں سعودی عرب میں بھیج رہا ہے، لبنان میں عراق پر جو پابندیاں امریکہ کی طرف سے لگائی گئی ہیں یہ ناجائز ہیں، اور اس طرح چنچنیا میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے خلاف امریکہ رشیا کو سپورٹ کر رہا ہے، اور اسرائیل جو مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے اس میں بھی امریکہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اور اس طرح کی اور بھی جسٹیفیکیشنز اسامہ بن لادن 2004 کے امریکن الیکشن سے پہلے دیتے ہیں کہ اس وجہ سے انہوں نے یہ اٹیک کیا، اور اس اٹیک کی ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ایبٹ آباد والا ایپیسوڈ ہوتا ہے جس میں اسامہ بن لادن کو امریکن فوجوں کی طرف سے مار دیا جاتا ہے، لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کہانی یہاں تک ختم ہو جاتی، لیکن اس کے بعد بھی وار آن ٹیرر اسامہ بن لادن کے مرنے کے بعد 10 سال تک جاری رہی، جس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کی زندگی کو اور بھی دردناک اور مزریبل بنا دیا۔